دنیا میں انسان کی زندگی سے متعلق جتنے کام ہیں عقل کے تناظر میں جب وہ دیکھے جائے تو وہ دو قسم کے کام ہوتے ہیں۔ جتنے امور حیاتی انسانیہ سے وابستہ ہیں ان کو غور و فکر سے سمجھا جائے تو وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ کام ہے جن سے انسان کی دنیا کی زندگی کی وابستگی ہے اور اس کا تمام تر نفع اور ضرر، فائدہ اور خوشی وہ اس زندگی سے وابستہ ہے۔ اس قسم کے کاموں میں انسان سب شریک ہے، یہاں تک کہ مسلمان اور کافر کے درمیان میں بھی کوئی بڑا فرق نہیں ہے۔ تعمیری دنیا کے لیے اور یہاں کی حیات کے نشو و نما کے لیے مسلمانوں سے زیادہ کفار کمر بستہ ہے، اور چونکہ ان کی آخرت نہیں ہے ان کی تمام تر توجہ دنیا پر ہے۔ شاید دنیا کے امور میں مسلمان ان سے آگے بڑھ بھی نہیں سکے گا۔ دنیا کے آباد کرنے میں اور انسانی زندگی کو ظاہری راحت رسانی میں کفر کے عناصر وہ زیادہ سرگرم ہوتے ہیں۔ انہوں نے ماحولیات ایسی پیدا کی ہے جس سے بظاہر انسان بہت ترقی یافتہ ہو گیا۔ انہوں نے صحت کے لیے ایسے مراحل اور ایسے ذرائع بنائے ہیں جن سے انسان سمجھتا ہے کہ بس اب تو اس صحت کو کوئی مرض لائق ہی نہیں ہو سکتا۔ انسانی زندگی اور دستور حیات سے پیش آنے والے جتنے احوال ہیں ان پر ان کی نظر ہے، سر سے لے کے پاؤں تک کے پورے نظام پر، اور گھر سے لے کر کے ایک بادشاہ اور سلطنت ملک اور ان کے نظم و نسق تک پورے نظام پر ان کی بلیغ نظر ہے۔ اور صرف نظر برائے نظر نہیں بلکہ نظر برائے تناظر اور تعامل ہے، اس میں اقدامات کرتے ہیں۔ دنیا کے امور اور دنیا کے نظام چلانے میں وہ بڑے کمر بستہ اور بڑے چاق و چوبند ہیں۔ امریکہ کو اپنے خیال میں دنیا کو جتنا خیال ہے کہ کہیں ظلم نہ ہو اور انسانوں کے حقوق تلف نہ ہو، یہ دید عبرت ان کو کہاں نصیب ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا دہشت گرد اور انسانوں کا بدترین ظلم اور انسانوں کے ساتھ ستم کا برتاؤ کرنے والا وہ خود ہے۔ یہ سوچ اور فکر اس لیے نہیں ہے کہ اس سوچ اور فکر میں آخرت کا دخل ہے، اور آخرت کفار کی نہیں ہے۔ ما لہم فی الآخرۃ من خلاق، اللہ نے فرمایا ہے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، یہ تو خالص دنیا کے لیے پیدا کیے گئے۔ دوسرے امور وہ ہیں جن کا اس دنیا اور زندگی سے سطحی تعلق ہے، سرسری وابستگی ہے، لیکن وہ آخرت کے اندر بہت مؤثر اور روح پرور کام ہے۔ جن امور میں ہم ثواب اور عقاب کا نظریہ رکھتے ہیں،
کہ اچھے کاموں سے اللہ رب العالمین خوش ہو کر ہمیں ثواب دے گا، بہترین بدلہ دے گا، اور غلط کاموں سے وہ ناراض ہو کر کے ہمیں سزا دے دے گا اور عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ یہ کام دوسرے ہیں، حقیقت میں تو یہ پہلے نمبر کے ہے، لیکن سمجھانے کے لیے میں نے ان کا دوسرا نمبر رکھا ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، اور جب تک ان لوگوں میں بھی مذاہب موجود تھے اور آسمانی وحی سے ان کا تعلق تھا تو ان کے ہاں بھی ایسے کام پائے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے اس ماحول میں جس میں آپ تشریف لائے، انسانوں کے 3 طبقے آباد تھے۔ 2 طبقے اہل کتاب کے تھے، یہود اور نصارا کے، اور 1 طبقہ مشرکین کا تھا۔ یہود و نصارا کو قرآن کریم کہتا ہے کہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ، تم کتابیں پڑھتے ہو لیکن عقل نہیں رکھتے ہو۔ عجیب بات ہے کہ کتاب کے ذریعے علم آتا ہے اور علم کے لیے عقل سواری کی حیثیت رکھتی ہے۔ جیسے ایک بہت بیش بہا اور قیمتی انسان ہو، وقت کا بادشاہ ہو، لیکن اس کے پاس سواری نہیں ہے کہ وہ کراچی سے اسلام آباد چلا جائے، اور وہ اپنے ملک سے کہیں اور پرواز کر لے، ایسی کوئی سواری نہیں۔ تو ہر شخص سمجھے گا کہ یہ بادشاہت نہ چلنے والی، یہ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل عطا فرمائی ہے، اس عقل کے بلبوتے پر وہ عالم پر سواری کرتا ہے، پورے عالم پر۔ علم کو سمجھو جیسے انسان، اور اس کی عقل کو سمجھو جیسے اس کی سواری۔ سواری کی اگر ٹانگ ٹوٹ گئی تو بھی اس کو جانے میں تکلیف ہے، سواری اگر بیمار پڑ گئی تو بھی اس کا سفر رک جائے گا، سواری اگر مر گئی ہے تو بھی اس کا حادثہ مضبوط ہو گیا۔ قرآن کریم نے ان کو کہا کہ تم کتابیں پڑھتے ہو اور عقل نہیں رکھتے ہو، یعنی علوم پر تمہارا عمل نہیں ہے، اور جسم میں تمہاری روح نہیں ہے۔ دوسری طرح سمجھ لو، یہ پورا انسان جو ہے حسین جمیل 6 فٹ کا، اسے سمجھو علم، اور اس انسان میں جو کارآمد چیز ہے بہت قیمتی، وہ عقل ہے۔ اب انسان ہے لیکن عقل نہیں ہے تو آپ کہتے مجنون۔ بھائی مجنون سے تو خطرہ ہے، وہ کپڑے پھاڑ دے گا، اپنے ننگا ہو جائے گا، وہ دوسرے کو پکڑ کے چھرا مار دے گا۔ اللہ رب العالمین نے علم کے لیے عقل کو سواری بنایا ہے، اور علم ایک بہترین انسان ہے جو تمام تصرفات جانتا ہے، لیکن اس کے لیے عقل سلیم کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت مقدسہ میں جب عقل نہ ہو
تو احکام نافذ نہیں ہوتے، شریعت حکم روک لیتی۔ معصوم اور صبی، غیر ممیز اور غیر بالغ پر احکام فرض نہیں، عقل نہیں۔ حکم شرع کے لیے ایک صلاحیت چاہیے، وہ صلاحیت موجود نہیں۔ ایک معوف العقل اور مجنون پر احکام دین لاگو نہیں ہے، نہ نماز فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ حج فرض ہے، اور اس پر ادیان کا اتفاق ہے، صلاحیت نہیں۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ، تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو۔ عقل سے کام لیا جاتا ہے۔ ایک شخص کو شیر کا شکار کرنا ہے، اس کو شیر چاہیے، اس کو پتا ہے کہ چھوٹا سا جانور ہے بلّا، جب وہ بھی غصہ ہو جاتا ہے تو اس انسان کو کاٹ سکتا ہے اور یہ لہو لہان ہو جائے گا۔ اور شیر تو تمام جانوروں میں بہت توانا اور بہت جمجو اور چیر پھاڑنے والا ہے۔ اب اس شخص کو شیر چاہیے، اس کو پتہ ہے کہ جنگل میں شیر ہوتے ہیں۔ اب اس کی عقل نہیں ہے تو یہ سیدھا چلا گیا جہاں شیر چر رہا تھا، اس کو کان سے پکڑ لیا، رسی ہاتھ میں۔ جب شیر سمجھ گیا کہ مجھے پکڑنے آیا، اس نے اس کو پکڑ لیا۔ اب انسان اور درندے میں جب تقابل ہوگا تو ظاہر انسان پٹے گا، کیونکہ یہ عقل کا ضعیف تھا، صرف ایک بات جانتا تھا کہ مجھے شیر پکڑنا ہے۔ اب اس انسان کو یہ معلوم ہے کہ یہ شیر جو ہے عقل کی تدبیر سے پکڑا جاتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں، چلا گیا اور جس جگہ شیر چرتا تھا اس کے راستے میں اس نے جال ڈالا۔ شیر کے شکاری کو اتفاق سے میں جانتا ہوں، وہ جال ایسا ڈالتا ہے جو 5-6 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایک حصے میں جب وہ پھنس جاتا ہے تو وہ پھاڑ دیتا ہے، خطرہ ہے، بہت طاقتور ہے، تو آگے بڑھتے ہوئے دوسرے حصے میں پکڑا جاتا ہے۔ جب اس میں بھی قابو نہ ہو جائے تو تیسرے حصے میں، جب 3-4 جگہ وہ الجھ کے اس کی ٹانگیں وانگیں سب اس میں پھنس گئی تو یہ آہستہ، اور یہ دیکھ رہا ہے دور سے، اس نے بڑی چھلانگیں ماری، بڑا ادھر ادھر کودا لیکن نکل نہ سکا۔ اب یہ سمجھ گیا کہ یہ بے دم ہو گیا ہے۔ اب یہ آیا اور اس نے زنجیر اس کے گلے میں ڈالی اور ایک بہت بڑا پنجرا اپنے ساتھ لے کے آیا تھا، اس میں اتار دیا اور زنجیر کو ایسا بٹن لگایا کہ جب اس نے باہر سے دبایا وہ کھل گیا، پنجرے کا دروازہ بند ہو گیا، پنجرا اٹھا کر کے اپنی گاڑی میں چڑھا دیا، شیر پکڑ کے لے۔ یہ تمام تدبیر اس کو عقل نے سکھائی ہے، اللہ نے اس کو عقل دی ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے کون سی چیز پیدا ہوئی ہے، اس میں 4 روایتیں مشہور ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے، اگرچہ محدثین نے اس کو موضوع کہا ہے، اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے عقل پیدا ہوئی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم، اور یہ صحیح روایت ہے، ابو داؤد جلد 2 صفحہ 197۔ تیسری روایت میں ہے اول ما خلق اللہ العرش، اور چوتھی روایت میں ہے اول ما خلق اللہ نور نبی کا، آپ کے نبی کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ محدثین کا اتفاق ہے کہ اس چوتھی روایت کی کوئی سند، اصل نسل، بنیاد نہیں ہے۔
بلکہ مولانا عبدالحی لکھنوی نے الآثار المرفوعہ صفحہ 147 پر لکھا ہے الروایات التی رویت فی نور نبینا کلھا اباطیل و اکاذیب و موضوعات، جو روایتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کی ہے وہ سب دروغ، جعلسازی، غلط اور باطل ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اسے۔ 30 سال ہو گئے میں نے بدعتیوں کے سرغنوں کو لکھا ہے کہ آپ دروغ گوئی سے کام لیتے ہیں، کوئی ایک روایت صحیح جس کی سند موجود ہو اور محدثین کے قاعدے پر وہ پیغمبر کی حدیث کہلاتی ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کی دکھا دو، آج تک نہیں دکھا سکے۔ اور اس سلسلے میں جتنی کتابیں لکھی گئی 1000 کے قریب ہے، ان میں ایک روایت صحیح سند کی نہیں۔ عوام کو دھوکہ دینا آسان ہے، عالم کو منوانا یہ کارنامہ ہے، جو میدان جانتا ہو۔ بہرحال مسلمان دنیا کے اندر آخرت کے کام کے لیے آئے ہے۔ دنیا کے کام اور آخرت کے کام میں بظاہر تعارض نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک کام آپ کریں وہ ہو آخرت کے لیے اور دنیا بھی سنور جائے۔ اس کی مثال دی ہے مفسرین نے، جیسے ایک کاشتکار زمین میں بیج ڈالتا ہے گندم کا، گندم کی کاشت کر رہا ہے، کیوں کہ جی ہری گھاس ہو جائے گی، یہ بھوسا مل جائے گا۔ آپ حیران ہو گئے کہ عجیب بے وقوف کاشتکار۔ دوسرے کاشتکار سے آپ نے پوچھا بھئی گندم کیوں بوتے ہو؟ کہا تاکہ گندم ہو جائے اور بڑھ جائے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیوں آپ کو ہری گھاس اور بھوسا نہیں چاہیے؟ اس نے کہا وہ تو ویسے ہی ساتھ آ جاتا ہے، جب گندم ملے گا تو اس سے پہلے ہریالی، اس کا بھوسا چلکا سب ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی خاص نیت کی ضرورت نہیں، وہ ویسے ہی ساتھ ہو جاتا ہے۔ فرق صرف نیت اور عزم کا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا مکان بن رہا تھا، اس میں تشریف لے آئے، وہ بڑا خوش ہوا، آپ کو اندر کمرے دکھائے، برانڈا دکھایا، حضرت یہ باورچی خانہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ مہمان خانہ ہے۔ حضرت نے اچانک دیکھا تو دیوار کے اوپر جگہ جگہ سوراخ کھلے چھوڑے تھے۔ کہ یہ سوراخ کیوں چھوڑے؟ جس کو اب اصطلاح میں کہتے ہیں روشن دان۔ حضرت جی ٹھنڈی ہوائیں آنے کے لیے کہ کمرے میں گرمی نہ ہو جائے۔ آپ نے افسوس کیا، افسوس، کاش کہ اس کو کھولتے وقت آپ کی نیت ہوتی کہ اس سے اذان کی آواز سنوں گا، تو جب تک یہ عمارت قائم ہوتی آپ کو عبادات کا ثواب ملتا، اور اذان کی آواز جب اس سے آئے گی تو ہوا رکے گی تو نہیں۔ اس سے ایک پتہ چلنا چاہیے آپ کو کہ اسلام نے لوگوں کو عقل کا معراج سکھایا ہے، انتہائی عقل کی تعلیم دی ہے کہ بات بھی سلیقے کی کرو، اور وہ بات کرو جو انسانیت اور تہذیب کے ساتھ آراستہ ہو اور آخرت میں آپ کا مقام بن جائے۔ بھئی یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ ایک بڑے نیک نمازی اور بڑے اچھے دوست کے گھر ہم گئے، صبح صبح چھوٹے چھوٹے بچے تیار ہو رہے تھے۔ میں نے کہاں جا رہے ہیں؟ جی اسکول جا رہا ہے۔ میں اسکول کی کیا ضرورت ہے؟ وقت آگے ہے جی، ایسا اسکول بہت ضروری ہے۔ میں جانتا ہوں سب کہ اسکول اور کالج پڑھ کے اس کو 70-80 ہزار تنخواہ مل رہی ہے، یہ تو ایمان رکھتا ہے اس پر، اس کا صرف ماننا نہیں، ایمان کے درجے میں ہے۔ تو ایک دوسرا آدمی بیٹھا ہوا تھا،
اس کو ذرا علماء کی صحبت لگ گئی تھی. میں نے کہا تیرے بھی یہ حال ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو میں نے کہا آپ بچوں کو کہاں بھیج رہے ہیں؟ کہا میں بھی اسکول بھیج رہا ہوں تاکہ وہ خط سیکھے، اردو سیکھے اور پھر آپ کے پاس لانے کا قابل ہو جائے. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. ایک بچے کو لے کے گیا کہ وہ آکسفورڈ اور کیمبرج کے ڈھب پہ چلے، اور پھر باپ کا جنازہ یہاں ہوگا، وہ پیچھے بیٹھا ہوگا کہ جو ہے نا میں جنازہ نہیں جانتا ہوں، مجھے جنازے کا پتہ نہیں ہے. انسان سے حیوان بنانے کے لیے. اور دوسرا وہی تعلیم دے رہا ہے، لیکن اس کا عزم ہے کہ جب اس میں یہ کچھ ماہر ہو جائے، سلیقہ سیکھ لے، تو اپنے قرآن کا علم، دین کا علم، اس کو بہترین طریقے سے سکھاؤں گا. دونوں کی کام ایک ہے، اور نیت میں اور عزم میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. وہ ایک بزرگ سے ملنے کے لیے ایک زمانے میں گیا، بہت بڑا پیر تھا وہ، اور اس کا مرید یہاں کراچی سے مجھے لے گیا کہ میرے حضرت سے ملو. بزرگوں سے ملنے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، فائدہ ہی ہوتا ہے. میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا. رات کو ہم پہنچے، انہوں نے کھلوایا کہ آپ آرام کر لیں، صبح فجر میں ملاقات ہوگی. کیونکہ بزرگان دین اوقات کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، وقت پر سوتے ہیں تاکہ شب بیداری کر سکے. فجر کی نماز میں وہ تشریف لائے اور خود نماز پڑھا لی، اور بڑی اچھی نماز پڑھائی. مجھے ان کی نماز پڑھی جانے والی صورت آج تک یاد، اور بڑی اچھی پڑھی. پھر تھوڑی دیر بعد جب معمولات سے فراغت ہو گئی تو ان سے مجلس شروع ہوئی. تو ان کا وہ مرید جو تھا، جو مجھے یہاں سے لے کے گیا تھا، وہ تو ذرا دنیا دار آدمی تھا، ایسے ہی بے ڈنگا تھا. تو اس نے فوراً کہا کہ ہمارے حضرت اور مولانا بنوری نے اکٹھے حج کیا ہے، اکٹھے حج کیا ہے. تو اس بزرگ نے ان کو کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کہتے، تھوڑا صبر کرو. مجھ سے کہا حضرت معافی چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے حضرت بنوری کی میت میں حج کی سعادت نصیب فرمائی. میں سمجھ گیا کہ آدمی تو رسیدہ ہے، کمال کو پہنچا ہوا ہے. کیونکہ کمال کو پہنچنے کے بعد پھر کمالات بکھرتے ہیں. درخت میں جب پھل پک جاتا ہے تو لوگ اس سے میٹھا کھاتے، اور جب وہ کانٹے دار اور جاڑی دار درخت ہو تو وہاں شاتوت کہاں سے ملیں گے؟ اللہ. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مکارم اخلاق سمجھائے. ہر ادائے تعلیم میں اور ادائے سنت میں کمال عقل و کمال فطرت اور علم کے زرین مقامات. اس لیے مسلمان دنیا میں رہتے ہوئے یہ بنیادی طور پر آخرت کا کام کرتا ہے. اس کا ایمان ہے کہ انبیاء علیہ السلام سچی مخلوق ہے. انبیاء سے زیادہ صادق اللہ تعالی کے بعد آسمان و زمین میں کوئی نہیں ہے. خالص صدق کے لیے مبعوث ہوتے ہیں، اور ہر ادا ان کی بنا بر دیانت اور صدق ہوتی. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائے، ابو داؤد شریف میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، لوگ بیٹھے تھے، ایک شخص تلوار لے کے پیچھے کھڑا تھا. مجلس میں ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے اس شخص کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد حضرت سے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھوا لو، مسلمان کر دو. مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد وہاں جو دور تلوار لے کے کھڑا تھا اس نے حضرت سے پوچھا کہ میرا اس کے ذمہ خون ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام لانے سے پہلے، اب تو وہ اسلام لا چکا ہے اور سابقت دماء اور سب چیزیں ختم ہیں. کلمہ پڑھنے سے پہلے مار سکتے تھے، کلمہ پڑھنے کے بعد نہیں مار سکتے.
اگر تم نے اب مارا تو اس کی طرف سے تم پر قصاص جاری کروں گا. تو اس نے کہا حلا غمستنی یا رسول اللہ. حضرت آنکھ سے اشارہ کر دیتے تو آپ نے علی الفور فرمایا الانبیاء لا یغمزون. نبی آنکھوں سے باتیں نہیں کرتے، یہ بددیانت لوگوں کا کام ہے. فرمایا ہم پیغمبر لوگ آنکھیں نہیں مارا کرتے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. حضرت کے صدق دیکھیں نا کیسی دیانتداری ہے، معراج پہ پہنچی ہوئی ہے. آپ بازار تشریف لائیں، منڈی میں اناج لگا ہوا تھا، ڈھیر لگا ہوا تھا. آپ نے آستین چڑھایا یہاں تک اور اناج کے اندر ہاتھ دے دیا تو اندر سے گیلا نکلا. تو آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ نیچے پانی ہے اور اوپر خشک ہے، یہ کیوں؟ اس نے کہا کہ اگر لوگ اس پانی والے حصے کو دیکھیں تو پھر تو رکیں گے نہیں، گاہک نہیں ٹھہرے گا. تو آپ نے ارشاد فرمایا اس طرح اگر تم بیچو گے اور کھاؤ گے تو حرام کھاؤ گے. آپ اس میں ہاتھ ڈال کے وہ نیچے والا اوپر لے آئے تاکہ لوگ گیلا جان کر کے خریدے، خشک دکھا کر کے گیلا بیچ رہے ہو. حضرت کا صدق دیکھ ایسے. اور یہ فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ تمام کام حقیقت میں آخرت کے لیے. ہماری نقل و حرکت، ہماری سانس، ہماری ادائیں، ہماری زندگی کے لمحات اور گھڑیاں، یہ سب کے سب حساب سے ہیں. ہم ان سب کے بدلے میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی اور وہاں کے درجات لینے والے ہیں. ہمیں ہر چیز میں احتیاط کرنی ہے. اللہ اکبر. ہمارے ہاں دائیں اور بائیں کا فرق ہے، ہمارے ہاں الفاظ کی ادائیگی کا فرق ہے، ہمارے ہاں کلمات پورے وزن سے اور ترازو سے تول کر کے بولے جاتے ہیں. ہمارے ہاں حلال اور حرام کی سرحد مقرر ہے. ان الحلال بین و ان الحرام بین. بخاری نعمان بن بشیر کی حدیث ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حلال بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے. بینہما امور مشتبہات، درمیان میں کچھ چیزیں ملی جلی ہے، پتہ نہیں چلتا. جس کو دین اور عزت بچانی ہے وہ ان سے بھی بچے. ہمارے محترم نے آج ایک جواب دیا ہے کہ جی جھینگے کو کچھ لوگ حلال جان کر مچھلی سمجھتے ہیں اور کچھ علماء حرام جان کر کیڑا اور دریائی جانور سمجھ کر نہیں کھاتے ہیں. اور پھر یہ کہ جن کو جن علماء سے تعلق ہے اس پر عمل کرے. اور پھر آخر میں لکھا کہ بہتر یہ ہے کہ نہ کھائے. یہ ذوف ہے کلام میں، یہ تحریر میں فقہ کم ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن یوں ہے کہ کچھ علماء نے اس کو مچھلی سمجھ کر حلال جانا ہے جو کہ غلطی پر ہے. اور پوری امت حنفیہ اس کو غیر ماہی کہتی ہے اور یہ برحق ہے کہ یہ کیڑا ہے اور دریائی جانور ہے، اس سے بچنا ہے. آگے لکھتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ استعمال نہ کرے. کھانے پینے میں بہتر نہیں ہوتا، احتیاط ہوتی ہے. اور امام ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ الاحتیاط فی الامور واجب، کھانے پینے کے معاملے میں احتیاط کرنا یہ واجب ہے، فرض کے درجے میں ہے. اور فقہ میں اس کی وجہ لکھی ہے کہ کسی حلال چیز کا استعمال فرض نہیں ہے لیکن حرام چیز سے بچنا فرض ہے. کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری. دیکھ کے بعض چیزیں عقل مند اور علماء کی بعض چیزیں دیکھ کر کے دل دکھتا ہے، سینے میں درد ہو جاتا ہے. میری ایک جگہ تقریر ہوئی
ایک مولوی صاحب مجھے لے گئے تھے، ایک اور بڑا مولوی بھی موجود تھا. تقریر کسی اور موضوع پر تھی، لیکن اخیر میں کسی نے سوال کیا کہ جھینگا کیسا ہے؟ میں نے کہا حرام اور ناجائز. میری تقریر کے بعد اس مقامی مولوی نے میرے ساتھ جو بڑے مولوی صاحب تھے ان سے دریافت کیا کہ حرام ناجائز ہے. تو انہوں نے کہا تھوڑے سے تیز چلے. میرے بارے میں کہا کہ تیز چلے، ہم تو تیز مشہور ہیں، نرمی تو جانتے نہیں. مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے ان کو اس طرح جواب دیا ہے. تو جب وہ بڑے عالم تشریف لائیں تو میں نے ایک شخص سے کہا کہ آپ اس کے سامنے یہ دونوں باتیں پتہ کر لیں. پہلے یہ پوچھو کہ جھینگا کیسا ہے، جب میں کہوں حرام ناجائز ہے تو تم دوسرا سوال کرو کہ یہ صرف آپ کی رائے ہے یا فتویٰ ہے. انہوں نے پوچھے. میں نے کہا دیوبند کے علماء کو علم سکھانے والا ہندوستان میں مولانا رشید احمد گنگوئی ہے. جیسے مولانا قاسم نانوتوی نے دیوبند کا مدرسہ بنایا تو مولانا رشید احمد گنگوئی نے ان کو حلال و حرام سکھایا ہے دیوبندیوں کو. اور ان کا اردو زبان میں فتاوی رشیدیہ شائع ہے اور اس میں یہ دونوں لفظ موجود ہیں. دونوں لفظ موجود ہیں، حرام اور ناجائز دو لفظ موجود ہیں. میں چونکہ علماء دیوبند کا شاگرد ہوں اور ان کا خوشچین ہوں، اس لیے میں بڑے دھڑیلے اور جرأت کے ساتھ کہتا ہوں کہ جھینگا مچھلی نہیں ہے، حشرات الارض میں سے ہے اور حرام ناجائز ہے. اور انہوں نے کہا یہ تو بڑا آسان ہوگا. میں نے کہا یہ مسئلہ تو علماء نے واضح لکھا ہے، بیان کرنے میں کمزوری آ رہی ہے. اور یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رہے کہ کھانے پینے میں احتیاط واجب ہے. امام ابو حنیفہ سے فتاوی عالمگیری جلد اول زلۃ القاری میں نقل ہے، الاحتیاط فی الامور واجب عند ابی حنیفہ الا فی القراءۃ. صرف ایک قاعدہ مستثنیٰ ہے. ایک شخص مجھے کہتا ہے اوہو دل پھٹ گیا. میں نے کہا خیریت؟ ابھی تو زندہ بیٹھے ہیں، دل پھٹتا ہے تو کوئی پھر رہتا ہے. کہتے ہیں ہم ساری زندگی جھینگا کھا چکے ہیں. تو میں نے کہا شکر کرو کہ مرنے سے پہلے پہلے توبے کی گھڑی مل گئی. اگر قبر میں منکر نکیر ڈنڈے سوٹے لے کے آتے اور پھر آپ کہتے کہ میری توبہ ہے، تو کہتے اب کس بات کی توبہ ہے، تو کھا کیا ہے؟ کہتے سب کھاتے ہیں. میں نے کہا کمزور باتیں نہ کرو، غلط بات میرے سامنے مت کرو. میں نے کہا لوگ جانوروں کے کپورے کھاتے ہیں، یہ حلال ہے؟ حرام قطعی. حرام قطعی بلی اور کتے کے گوشت کی طرح جانوروں کے کپور ہیں. ہوٹل والوں سے پوچھو تم کلمہ گو مسلمان ہو، کس غیرت سے یہ پکاتے ہو؟ اور ہوٹل والے خود کھاتے ہیں کیا؟ یہ جا کے کھاتے ہیں. خوٹی خوری خوٹے دغوانو خوٹی خوری چیلو. ہر حلال جانور میں جو 7 چیزیں حرام ہیں ان میں پہلے نمبر پر ذکر ہے، خصیتین ہے، اور اس سے ہوٹلوں کا استقبالیہ سجتا ہے اور اس کے رنگ برنگ کے نام رکھے گئے ہیں. تو میں نے کہا ان لوگوں کے کھانے اور پکانے کی وجہ سے شریعت منسوخ کروایا. یہ حوالہ مجھے دے رہے ہو کہ لوگ کھا رہے ہیں، لوگ شراب پی رہے ہیں، ایسے ملک موجود ہے تو وہاں شراب کے احکام بدل دو. اگر شریعت کہتے ہیں اس کو ہے کہ حرام کے درمیان میں آواز لگائے کہ یہ غلط ہے. الحمدللہ اللہ نے سینکڑوں نہیں ہزاروں مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. مسئلہ معلوم ہونے کے بعد ہمارے لوگوں میں ضد نہیں ہے. مجھے تو شکوہ اس میر انجم سے منیٹر سمجھانے والا کمزور ہے. ایک زمانے میں یہ قدیم بزرگ ہمارے جانتے ہیں، یہاں قریب میں کوئی ہوٹل نہیں ہوتا تھا، بالکل غیر آباد جگہ تھی، صرف یہ مسجد تھی، یہ بھی راستہ تھا اور یہ سب روڈ تھے. اور میں یہاں امام ہو گیا تھا سن 75 میں.
جمعے کا دن تھا، ویسے تو ہم بنوری ٹاؤن پڑھتے تھے تو وہیں کھاتے واتے تھے، چھٹی کے دن ذرا تک یہاں قریب میں کوئی ہوٹل، بہت دور کہیں ہزارے والوں کا ایک ہوٹل تھا، میں جمعے کی تیاری کر کے آ رہا تھا، 10-15 منٹ باقی ہوں گے، ہمارے یہاں کے اس زمانے کے ایک مخلص اور محسن اپنے بیٹے کو ساتھ کر کے ایک تشتری میں بریانی ہے جس کے 2 اونٹ رہے ہیں، خوشبو پارک سے یہاں آ رہی ہے، اور دوسرا بڑا ڈونگا ہے اس میں قیمہ سجا ہوا ہے، اور میں بھی بالکل تیار ہوں کھانے کے لیے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہو گئے میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ جھینگے کی بریانی ہے اور جھینگے کا قیمہ ہے۔ میں نے کہا جھینگا تو حرام ہے۔ تو مجھے کہتے ہیں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے کہا حرام میں کیسے گنجائش ہوگی؟ انہوں نے کہا اچھا پھر نماز کے بعد آپ کے لیے انتظام کر لیں گے، بیٹے سے کہا لے جاؤ۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ چک تو لیتے، تم نے کٹ سے فتویٰ صادر کیا اب بھوکے رہو۔ وہاں سے یہاں تک بڑے صدمے سے ممبر پہ پہنچا۔ کچھ عرصے کے بعد بس وہ وقت گزر گیا، مسئلہ تو بیان ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک مجلس میں بھی تھا اور وہ گھر بھی تھا، وہ ایک شخص سے الجھ گیا کہ آپ جھینگا پکا کے لائے، یہ غلط کیا ہے۔ تو میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا خدایا تیرا شکر ہے، اس ایک لمحے کی تکلیف سے پورا گھر معلوم ہو کہ اس وقت سے لے کے آج تک دوبارہ نہیں کھایا۔ دوسروں کو تب آدمی سمجھاتا ہے جب خود بچتا ہے۔ ان الحلال بین و ان الحرام بین، بخاری شریف اور مسلم، جناب رسول اللہ کیسے واضح الفاظ میں کہہ رہے، حلال میں واضح کر کے جا رہا ہوں، حرام بھی واضح ہے۔ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، ان کے درمیان میں کچھ ملی جلی چیزیں ہیں، پتہ نہیں کیا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں جس نے دین اور عزت بچانی ہے وہ اس سے بھی بچے، مشتبہ سے بھی بچے، شک والی چیزوں سے۔